ہوگا، وہ سونے سے وہ جو ہے وہ آراستہ ہوگا، وہ شہر بڑا خوبصورت ہوگا جس میں ہم نے جانا ہے، جس کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا، ہمیں کہا کہ میں جاتا ہوں، جاتا تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی سی تھی۔ کس کی تھی؟ یشب کی۔ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، اس سے اس کی شہر کی بنیاد ڈلی ہے۔ دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، دسویں یمنی کی، گیارہویں سنگے سبلی کی، اور بارہویں یقوت کی۔ یعنی کہ 12 پتھروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شہر کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ اس کلام کو سننے کے بعد جب آپ بیٹھیں، دعا میں بیٹھیں، تو آپ اس شہر کو آنکھیں بند کر کے دیکھنے کا تھوڑا سا غور کریں اس کلام پر، اور یقیناً اگر آپ دل سے کلام سنیں گے تو خدا اس شہر کو آپ کے سامنے لائے گا۔ آپ اس کا موازنہ کر آپ دیکھ سکیں گے، آپ روبرو دیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ ایسا شہر ہے جس کی ہر شخص جانے کی جستجو کرتا ہے۔ ہر ایک انسان وہاں جانے کی جستجو ہے، اس کی تیاری ہے، لیکن کلام مقدس کے مطابق جس کی تیاری نہیں ہوگی، جو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور پڑھتا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اپنا گھر جو ہے اس میں تعمیر کروا رہا ہے، خدا یسوع مسیح اس کو آ کر لے کر جائے گا۔ تو یہ 12 پتھروں کسی اس کی بنیادیں تھی۔ پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اور 12 دروازے موتیوں کے تھے۔ 12 دروازے موتیوں کے تھے، اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ یعنی کہ یہاں پہننے کو سونا ترستے ہیں، تھوڑا سا ہم بڑا اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، تالے کے اندر رکھتے ہیں۔ وہاں ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سونے پر چڑھنے کے لیے سڑکیں تیار کی ہوئی ہیں۔ ہاللیلویا! سونا بھی خالص چمکتا ہوگا، جب آپ اس پر چلیں گے تو اپنا عکس اس میں نظر آئے گا، آپ کو اپنا چہرہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یعنی کتنا خوبصورت شہر جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو جانے کے لیے کہا ہے کہ میں جگہ تیار کرتا ہوں۔ تیاری ہم نے کرنی ہے، جو تیاری کرے گا وہی اس شہر میں جائے گا، اور دوسرا کوئی شخص اس شہر میں جا نہیں سکتا۔ ہم اب کلام مقدس میں دیکھیں گے، ہم نے شہر کا تو دیکھ لیا، شہر پر دیکھا، اس کا موازنہ کیا، اس کی سیر کی، ہم نے شہر کا محل وقوع دیکھا۔ وہاں اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے کہ وہ شہر اور کیا کیا اس کے اندر ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا ان کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ وہاں آپ کو سورج اور چاند کی روشنی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں آپ بجلی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ اندھیرا ہے وہاں ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے گھر میں کیا ہو، روشنی ہو۔ روشنی کی وہاں ضرورت نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ تو جب چراغ ہے تو وہاں روشنی ہر وقت نکلتی رہے گی، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز داخل نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں، کوئی ناپاک چیز اس میں داخل نہیں ہوگی۔ شہر بتایا گیا ہے، اب میں نے بتایا کہ وہاں کے رہائشی کیسے ہوں گے،
یہ کلام سنانے سے پہلے بتایا گیا کہ وہاں کے رہائشی کیسے ہوں گے. شہر کو ہم گھر تو لے لیں گے, فیسلٹی تو ہمیں ساری وہاں موجود ہیں, اب رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کا معیار بھی ویسا ہی ہوگا تو پھر آپ اس میں رہ سکتے ہیں, ورنہ آپ اس میں رہ نہیں سکتے. وہاں لکھا ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا ہے, نہ تو ناپاک چیز جائے گی, نہ کوئی شخص جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی گنونے کام کرتا ہے وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے, کیا کرتا ہے؟ جھوٹی باتیں گھڑتا ہے, ہرگز داخل نہ ہوگا. لوگ جھوٹ کو تو کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتے, کہتے ہیں چھوٹا موٹا جھوٹ چلتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی باتیں گھڑنے والا اس میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ شہر پاک ہے, وہ مقدس شہر ہے, وہ مقدس شہر ہے. وہاں خدا اور برا کا تخت وہاں پر ہوگا, تو وہاں کوئی ناپاک اور گھناؤنی چیز وہاں داخل نہیں ہوگی, مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے جو تیاری کرے گا اس کا نام لکھا جائے گا, جو تیاری کرے گا اسی کا نام لکھا جائے گا اور دوسرے کا نام لکھا نہیں جائے گا. اور وہاں لکھا ہے کہ اور وہاں پر جو ہے کوئی گناہ